اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 54ویں قسط ہم نے کوفہ کے حالات بیان کیے تھے، اسیران کربلا کے کوفہ پہنچنے کے بعد۔ اس کے بعد مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچنے کا احوال بیان کیا۔ آج ہم آغاز کریں گے کوفہ سے شام تک کے سفر کا۔ ابن زیاد نے مختلف روایات ہیں۔ ابن زیاد نے شمر ابن ذیلجوشن اور خولی شبس ابن ربیع اور عمر ابن حجاج زبیدی اور ان کے ساتھ 1000 کے فوجیوں پر مشتمل لشکر کو ان اسیران کربلا کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام اور دیگر اسیر خواتین اور شہداء کے سروں کے ساتھ شام کی طرف بھیجا۔ اور ایک روایت ہے امام باقر علیہ السلام کی کتاب صحیفہ کربلا سے میں یہ واقعات عرض کروں گا، شام تک، کوفہ سے شام تک کا جو سفر ہے اس کو۔ ذکر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد علی ابن الحسین علیہ السلام سے معلوم کیا کہ آپ کوفہ سے شام کس طرح لے جائے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا، یعنی امام باقر علیہ السلام 4 سال کی عمر میں ساتھ تھے، لیکن اس روایت کو انہوں نے اپنے بابا سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں امام سجاد نے فرمایا کہ انہوں نے، یزیدیوں نے مجھے بے کجاوہ اونٹ پر سوار کیا، بابا حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر چڑھایا اور میرے پیچھے بے کجاوہ سواریوں پر ہماری عورتوں کو سوار کیا، ہمیں چاروں طرف سے نیزے باز گھیرے ہوئے تھے، اگر ہم میں سے کوئی روتا تھا تو اس کے سر پر نیزہ مارتے تھے۔ اسی طرح ہم دمشق پہنچے۔ پس جو کوفہ سے شام تک کا سفر ہے اس کو اس کتاب میں منزل بمنزل بیان کیا گیا ہے، تو یہاں پر ان منزلوں کو بیان کرتے ہیں کہ کوفہ سے شام تک اہل بیت کے راستے پر جو منزلیں آئیں، تو ان کی صحیح ترتیب تو یوں بڑی کتابوں میں معتبر مصادر میں ذکر نہیں ہے، تو کچھ مصادر ہیں جن میں ان منازل کا ذکر کیا گیا ہے اور ان منازل میں ہونے والے رونما ہونے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ بس یہ کتاب صحیفہ کربلا ہے جس پہ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی منزل، امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو لے جانے والے لوگ پہلی منزل پر اترے۔ یہ بدبخت جو یزیدی سپاہی تھے، یہ ہر منزل پر جہاں پہ انہوں نے اترے وہاں پر شراب نوشی کی، شراب خواری کی اور مستیوں میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں کہ اچانک دیوار سے ایک ہاتھ برآمد ہوا اور اس نے لوہے کے قلم کے ذریعے اس دیوار پر ایک شعر لکھا، اور اترج امت قتلت حسینہ شفاعت جدتی یوم الحساب۔ لکھا کہ جس امت نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، کیا وہ روز قیامت ان کے جد کی شفاعت کی بھی امید رکھتی ہے؟ کہتے ہیں اس حادثے کو دیکھ کر یہ لوگ سر مقدس کو وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور بعد میں لوٹ آئے۔ اور بعض روایات ہیں اس شعر کے بارے میں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک راوی ہے سلیمان ابن یسار، کہتے ہیں لوگوں کو ایک پتھر ملا جس پر یہ اشعار مرقوم تھے۔ ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ یقیناً روز محشر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں گی، آپ کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلود پیراہن ہوگا۔ قیامت کے دن جس وقت سور پھونکا جائے گا اس وقت افسوسناک حالت ہوگی،
ان لوگوں کی کہ جن کا سفارشی ہی ان کا دشمن ہوگا۔ یہ ظاہر سفارشی ہی ان کا دشمن ہوگا، یقیناً رسول خدا شافع محشر ہیں، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کے قتل سے جن کے ہاتھ رنگین ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ اگلا جو مقام ہے جس کا نام تکریت ہے، کامل بہائی کتاب ہے، اس میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جب کوفہ سے یہ لوگ لے کر نکلے تو ان کو ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض عرب قبائل جن میں ابھی بھی غیرت باقی ہو سکتا ہے کہ وہ مزاحمت کریں اور ان کے ساتھ جنگ کی نوبت آ جائے، کوئی مشکل بنے، اس لیے وہ شام کی طرف جو عادی راستہ تھا، جو عام راستہ تھا، اس پر یہ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے غیر مانوس راستوں کا انتخاب کیا۔ پس یہ لوگ تکریت سے گزرے تو تکریت کے حاکم کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے آنے کی خبر دی، تو اس نے بہت سے لوگوں کو جھنڈوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے بھیجا، اور لوگوں کو جب بھی کوئی پوچھتا تھا یہ کون ہے تو یہ بتاتے تھے کہ یہ کسی خارجی کا سر ہے۔ ایک عیسائی تھا، نصرانی تھا، اس نے جب سر کو دیکھا تو جب یہ جواب سنا کہ یہ خارجی کا سر ہے تو اس نے وہاں بیان کیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، میں کوفہ میں تھا تو وہاں پر یہ پتہ چلا کہ یہ سر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر حسین کا ہے، میں خود کوفہ میں تھا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو وہاں اس علاقے میں موجود نصرانیوں کو، عیسائیوں کو اس کا جب علم ہوا تو انہوں نے اپنے ناقوس توڑ دیے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم اس قوم کے عصیان سے کہ جس نے اپنے رسول کے فرزند کو قتل کر دیا ہے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ خیر، جب تکریت میں اس طرح کی صورتحال آئی تو یہ قافلے کو انہوں نے صحراؤں کی طرف سے، بیابانوں کی طرف سے لے کر آگے نکلے۔ اگلا مقام جس کا ذکر آتا ہے وہ مشہد النقط یا نقطہ ہے۔ یہ سر مقدس کو یہ لے کے جانے والے اثناء راہ میں ایک منزل پر پہنچے، یہاں ایک بہت بڑے پتھر پر سر مقدس کو رکھ دیا، سر مقدس سے ایک قطرہ خون کا اس پتھر پر ٹپک گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد روز عاشور ہر سال اس پتھر سے خون ٹپکتا تھا، لوگ اس پتھر کے چاروں طرف جمع ہو جاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا برپا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ پتھر عبد الملک بن مروان کے زمانے تک اپنی جگہ پر تھا، بعد میں اس کے حکم سے کہیں منتقل کر دیا گیا، اور یہ معلوم نہیں ہے تاریخ میں کہ وہ کہاں منتقل ہوا، لیکن یادگار کے طور پہ اس پتھر کی جگہ پر ایک عمارت بنا دی گئی تھی کہ جسے نقط یا مشہد النقط کہتے ہیں۔ اگلی منزل وادی نخلہ ہے۔ یہ وادی جو ہے نخلہ، کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس منزل پر اترے تو رات بھر ان کے کانوں میں ایک نوحے کی آواز، گریہ و بکا کی آواز آئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں کا نوحہ تھا، اور جو اشعار تھے وہ بھی تاریخ میں بیان ہوئے ہیں کہ جس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ غم میں جنوں کی عورتیں رو رہی ہیں، ہاشمی عورتوں پر گریہ کر رہی ہیں، حسین علیہ السلام اور ان کی عظیم مصیبت پر بین کر رہی ہیں، منہ پر تماچے مار رہی ہیں، سفید کے بجائے کالا لباس زیب تن کیا ہے۔ اگلا مقام موصل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے راستے سے انہوں نے وہاں سے نکلے اور موصل تک پہنچے اور موصل کے حاکم کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دی۔ اس نے موصل کے حاکم نے شہر کو سنوارنے کا حکم دیا اور کچھ لوگوں کو شہر کے باہر کی طرف روانہ کیا۔ لوگ کہتے تھے بے شک یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا سر ہے کہ جس کو یہ خارجی بتا رہے ہیں۔ ان سے سر حاصل کر کے زیارت گاہ بنانے اور حاکم شہر کو تہہ تیگ کرنے کی غرض سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، کیا ہدایت کے بعد گمراہ اور یقین کے بعد شک ہے؟ کہتے ہیں جب حکومت کے آدمی عوام کے ارادے سے آگاہ ہوئے، پتہ چلا کہ موصل میں لوگ بغاوت پر آمادہ ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں پھر ان لوگوں نے راستہ بدل لیا اور نصیبین کی طرف یہ چلے۔
اگلا مقام نصیبین ہے۔ تو یہ جب نصیبین پر پہنچے تو منصور بن الیاس نے شہر کو سجانے کا حکم دیا، اور شہر کی سجاوٹ کے بعد اس شخص کو شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا جو امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس اٹھائے ہوئے تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا، کہتے چند گھوڑے بدلے لیکن آگے نہیں بڑھا، اور کہتے امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے اس کو ایک شخص تھا ابراہیم موصل کا ابراہیم، اس نے سر اٹھایا اور پہچان لیا اور قاتلوں پر ملامت کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہاں بھی ایک جھگڑے کی سی کیفیت بن گئی، اور یہاں پھر اس کے بعد پھر یہاں سے بھی یہ لوگ آگے کی طرف نکل آئے۔ اگلا مقام عین الوردہ ہے۔ صبح کو یہ قافلہ جو ہے اگلے اس میں مقام پر عین الوردہ پہنچا، وہاں کے حاکم کو آگاہ کیا، اس نے اور شہر والوں نے سروں کو اپنے اس شہر میں پھیرانے کی اجازت بھی دے دی، اور پھر یہ اس شہر میں یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اس شہر کی گلیوں میں بھی پھیرایا گیا۔ اگلا علاقہ رقہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ لوگ یہاں سے نکلے اور سروں کو اور ان اسیروں کو لے کر مزید راستہ طے کرتے ہوئے رقہ پہنچے۔ رقہ کے بعد اگلا جوسق ہے۔ قافلہ رقہ سے گزر کر جوسق نامی مقام پر پہنچا، وہاں سے چل کر یہ فرات کی طرف چلے، یہاں تک کہ یہاں سے یہ لوگ نکل کر انہوں نے پھر حلب کے گورنر کو اپنے حالات سے آگاہ کیا، تاکہ یہ لوگ رات کو حلب میں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ حلب سے پہلے ایک مقام دعوات ہے کہ یہ وہاں سے حلب سے پہلے یہ لوگ دعوات میں رکے۔ دعوات کے بارے میں کہتے ہیں وہاں کے گورنر کو خط لکھا کہ ہم حسین کا سر لے کر آئے ہیں، تو اس نے خط کا مضمون دیکھ کر اور استقبال کے لیے آیا، شہر کے باہر خوشیاں منا رہے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے امام حسین کے سر مقدس کو لے کر، اور اس شہر میں بھی لوگوں نے خوشیاں منائی۔ کہتے ہیں انداز یہ تھا کہ بعض لوگ خوشیاں منا رہے تھے، بعض لوگ جن کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر یقیناً جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے قلت میں تھے، اقلیت میں تھے، اس لیے مزاحمت نہیں کر پا رہے تھے۔ اگلا مقام حلب ہے۔ حلب میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل جوشن کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے آپ کے اس قافلے کو، اسیروں کے قافلے کو اور سرحائے مبارکہ کو یہاں سے گزارا گیا۔ اس کے بعد قنسرین کا علاقہ آتا ہے۔ قنسرین جو ہے یہ ایک مشہور واقعہ ہے اس علاقے کا، کہ اس میں ایک راہب تھا اور جو اپنے صومعے سے باہر آیا، تو اب اس نے جو منظر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس امام حسین علیہ السلام جس صندوق میں امام کا سر مطہر تھا، اس سے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ ہے۔ راہب نے ان لوگوں کو، ان سپاہیوں کو رقم دی اور سر مبارک کو اپنے صومعے میں لے گیا، اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک ہاتف غیبی کی آواز کو سنا کہ جس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ خوش نصیب ہو تم اور خوش قسمت ہے وہ جو اس سر کی حرمت کو پہچانتا ہے۔ کہتے ہیں راہب نے سر اٹھایا اور کہا اے اللہ بحق عیسیٰ علیہ السلام، اس سر کو اجازت مرحمت فرما کہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے۔ تو کہتے ہیں اس وقت امام حسین علیہ السلام کے سر نے اس راہب سے کلام کیا اور اپنے تعارف کروایا۔ کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ راہب اس سر کے اس معجزے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر کا معجزات میں سے یہ معجزہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے اس راہب کے مسلمان ہونے کا۔ یہاں پر آج کی بات تمام کرتے ہیں، مزید جو منازل ہیں انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔